پتلا بنایا گیا, whatever جو بھی نان سینس کی گئی. جادو آسمانی علم تھا, ہاروت ماروت نے سکھایا تھا, میں نے بھی یہ سارا پڑھا ہوا ہے. لوگوں کو یہی بتا بتا کے آپ ڈرائی جا رہے ہیں اور سائیکی کے مریض بنائے ہوئے ہیں, اور عورتوں نے پتہ نہیں کیا کچھ لٹا دیا اس کام میں, اور باشرہ لوگ ہیں اور وہ بیچارے بھی پریشان ہیں, ہمارے پہ جادو اور جن ہوا ہوا ہے. وہ نماز کس کام کی جس میں دھیان خدا کی طرف ہی نہیں ہے, ایمان ہی خدا پہ نہیں ہے, جن پہ ہے. سب سے بڑا جن یا جنوں میں طاقتور شیطان ہے. میرے موبائل میں اگر کوئی دوست میرا یا کوئی خیر کا کوئی شرارت سے گندی فلم بھی بھیج دیتا ہے, کچھ بھی بھیجتا ہے, میں میکسیمم اس کو یہ دیکھتے ساتھ مجھے پتا چلتا ہے, ایک تصویر سی نظر آتی ہے کہ یار یہ کوئی گندی تصویر ہے یا گندی ویڈیو ہے. اب اس کو دیکھنا جو ہے, یہ انگلی سے اس کو ایسے کرنا جو ہے, یہ شیطان صاحب میں طاقت نہیں ہے کہ وہ میری انگلی پکڑ کے ایسے کر دے. یا میں اکیلا کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں اپنے آفس میں, خاتون پیشنٹ دکھانے آئی ہے یا کوئی سٹاف آئی ہے, کوئی جونیئر ڈاکٹر آئی ہے, شیطان یہ مجھے آئیڈیا دے سکتا ہے کہ اس کو پکڑ لے بانے سے, اس کو ادھر سے چکر دو, اسے ادھر سے, یہ آئیڈیاز دے. ایس ایم ایس بھیج سکتا ہے, وہ ایس ایم ایس بھیج سکتا ہے میرے یہاں پہ, لیکن وہ سچی مچی آ کے میرے ہاتھ سے اس کو پکڑ نہیں سکتا. یہ یاد رکھنا. یہ بہانہ قیامت کے دن نہیں چلے گا کہ اللہ میاں رمضان میں جو میں نے چوری چوری پانی پیا تھا وہ شیطان میرے ہونٹوں تک لا کے اندر تک دے گیا تھا. نہیں, اس نے آئیڈیا لگایا تھا. ٹھیک ہے, چھوٹے ہوتے جب ہم واش روم میں نہا رہے ہوتے تھے تو وہ ضرور آئیڈیا آتے تھے کہ اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا. ٹھیک ہے, 5-6 سال کی عمر میں دیکھا دیکھی روزے رکھ لینا بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ ضد زبردستی میں. اور پھر جب بس ہوئی ہوتی تھی, گرمی کے دن تھے, مجھے یاد ہے وہ دور تو ہمارے گرمیوں کے روزے تھے, وہ پھر نہانے بار بار جاتے تھے, اس میں ویسے ہی پانی زبان گیلی ہو ہی جاتی تھی, اس میں سے تھوڑا سا کہیں پانی خود ہی اندر چلے جاتا تھا. شیطان بھیجتا تھا. شیطان نے اللہ کے آگے ہاتھ جوڑ دینے ہیں کہ یہ آئیڈیا تو میرے ابے نے بھی نہیں آتے تھے, انہوں آتے ہیں. ٹھیک ہے, میں تو صرف آئیڈیا دیا تھا, باقی انہوں نے ویڈیو بھی خود بنائی ہے اور کلک بھی خود کیا ہے. یہ ہاتھ کو کلک بھی اس نے خود کیا ہے, اس لڑکی کو طریقے سے بلایا بھی اس نے خود تھا, میں نے صرف آئیڈیا دیا تھا. اسی طرح یہ وسوسے, اسے وسوسہ کہہ لیں یا ایلیوژن کہہ لیں, یہ آپ کے خیال کے اوپر حاوی. آپ کا خیال اللہ سے ہٹا تو ہٹا کیوں؟ آپ کی اللہ سے دوستی ہے, آپ کو بجائے اس کے کہ آپ کا دھیان اپنے مشوق پہ ہو, آپ کا دھیان اتنے سے جن کے اوپر ہے, تو آپ ڈری جائیں اس سے بھائی, پھر آپ ڈری جائیں. ایک بندہ جو ہے اس کی صدر پاکستان سے یا بادشاہ وقت سے دوستی ہے, لیکن ڈرتا وہ کیڑی سے ہے, تو اب بادشاہ وقت وہاں بیچارہ کیا کرے, مجھے لگتا ہے. یہ خیالات ہماری سوچ, آپ کی خیال, آپ کی نیت, وہ فوکس اللہ پہ کیوں نہیں ہے؟ اب جب فوکس ان جادوگروں کا ہٹے اور ڈنڈے پہ آیا کہ ہائی ڈنڈا کیا کرے گا, بس رسیاں فارغ ہو گئی ہیں ادھر سے. اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دکھایا ہے, ان کے بھی دلوں میں اگر خوف تھا, انہوں نے بھی سنا ہوا تھا کہ جادو ہوتا ہے, اس کا مقابلہ کیسا کرنا ہے, انہوں نے دکھایا ہے. دیکھو یہ دیکھو, کنویں میں شاید مولا علی اترے ہیں, یا درخت کے اوپر سے کسی نے وہ گریں جو باندھی ہوئی تھی وہ کھولی ہیں, اور سب نے کہا ہائے اس کو جلائیں, اس کو یہ کریں, یہ بتائیں نا لوگوں کو. پھر انہوں نے کہا یہ کچھ بھی نہیں ہے, اس کو ایسے ہی رکھ دو, کسی بیچارے نے کتنی محنت کی ہوئی ہے, اس کو ایسے ہی رکھ دو. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. دعا ہے یہ دعا ہے, اس کا ترجمہ پڑھ لیں آپ کہ اللہ میں تیری پناہ مانگ, وہ بار بار کہہ رہے ہیں میں تیری پناہ مانگتا ہوں, میں تیری پناہ مانگتا ہوں, ہر ایک چیز سے, حاسد سے بھی, ہر ایک چیز سے صرف تیری پناہ مانگتا ہوں. یعنی اللہ کی پناہ میں آ گئے. اس کے بعد وہ یہ نہیں شک کر رہے کہ اللہ نے پناہ دی ہے کہ نہیں دی ہے, ہائے اللہ کی پناہ قابو. اللہ بار بار تو کہہ رہا ہے آپ لوگوں کو, میرے سے زیادہ کون پناہ دے سکتا ہے. اور یہی سورہ مومنون میں وہ کہہ رہا ہے کہ ان سے پوچھو کہ یہ دنیا کس نے بنائی ہے, تو یہ کہیں گے اللہ نے. ان سے پوچھو یہ ساتوں آسمان کس نے بنائی, یہ کہیں گے اللہ میں. ان سے پوچھو یہ زمین کس نے بنائی ہے, سمندر کس نے بنایا ہے, یہ فلاں فلاں کس نے, یہ کہیں گے اللہ نے. ان سے پوچھو کہ وہ کون ہے جس سے زیادہ کوئی پناہ نہیں دے سکتا, جس کی پناہ سے کوئی چھڑا نہیں سکتا, اور جس کی پناہ میں کوئی اٹیک نہیں کر سکتا, بہترین پناہ دینے والا کون ہے, تو یہ فوراً کہیں گے اللہ. تو پھر ان سے پوچھو کہ تم پہ کہاں سے جادو ہو جاتا ہے. اللہ بھی اس طریقے سے پوچھ رہا ہے, اور پھر تم پہ کہاں سے جادو ہو گیا ہے. یہ اللہ کہہ رہا ہے سورہ مومن, ان کی 84 سے 89 آیت پڑھیں, سوال جواب کی فارم میں. وہ جادو ہمارے خیالات پہ ہو جاتا ہے.
ہم سائیکی کے مریض بن جاتے ہیں, نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کی فائنلٹی کو اس کے اوپر غور نہیں کر رہے, اس پہ یقین نہیں رہ گیا, اور جادوگر کی طاقت پہ یقین آ گیا ہے, جن کی طاقت پہ یقین آ گیا. تو اب آپ لرزتے رہیں, اوپر سے اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں, تسبیحاں پڑھ رہے ہیں, دل میں کدورت ہے, نفرت ہے, رنج ہے, غم ہے, غصہ ہے, بدلہ ہے, کینہ ہے, لالچ ہے, ہوس ہے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باتھ روم میں آپ گھس کے اور قرآن کی قرات شروع کر دیں؟ تو آپ کو پھینٹی تو پڑھنی چاہیے. یا ابو جہل کو قرآن مجید کے پاسورڈ پتہ چل گئے ہیں, اور وہ پاسورڈ لگا کے جو قرآن کی ATM میں سے پیسے نکالتا رہے, اپنی مرضی کے کام کرتا رہے, اور وہ پاسورڈ اس کا چل جائے, اتنے لاکھ بار یہ کر لیں, اتنے 100 بار یہ کر لیں, دنیا کے کام وہ کرتا رہے. خرید کیا رہا ہے آیتوں کے بدلے میں؟ دنیا. تو فرشتے تو آپ کو پکڑ لیں گے. قرآن کے حرف حرف پہ فرشتہ ہے, اسے میں موکل کہتا ہوں, میں تو اسے موکل کہتا ہوں کہ وہ آپ کو پکڑ لیں گے. آپ کو مختلف چیزیں, کبھی آپ کا وضو توڑوایا جائے گا, کبھی آپ کے چھٹے پڑ جائیں گے, یا آپ اپنی بیٹری زیادہ اوور چارج کری جا رہے ہیں, آپ کا کال بہت زیادہ ہے اور آپ کا فیل کم ہے. اس بات کو سمجھیں. کیا وہ قرآن میں نہیں کہہ رہا کہ تمہاری نمازیں, تمہاری عبادتیں سب فارغ جائیں گی, ضائع جائیں گی, ہلاکت میں پڑو گے؟ نیکی منہ مشرق یا مغرب کو کرنے کا نام نہیں ہے. یہ سارے نمازی مریں گے جو بھوکے کو کھانا نہیں کھلا رہے, جو مسکین کو دھکے دے رہے ہیں, جو یتیم کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھ رہے بلکہ یتیم کا مال کھا گئے ہیں, اور روز مرہ استعمال کی چیزیں مانگنے پہ بھی نہیں دے رہے. اتنی سی چھوٹی چیز ہے, اتنی سی چھوٹی چیز, اس پہ اس نے ساری عبادت فارغ کر دی آپ کی. تو جادو تو پھر ہوگا, جن بھی آئیں گے, سائیکی کے مریض بھی بنیں گے آپ, وہم کے مریض بھی بنیں گے, ڈپریشن بھی ہوگا, انزائٹی بھی ہوگی, اور پھر آپ کو لوٹنے والے آپ سے زیادہ چلاک آ جائیں گے. جب آپ گدھے بن گئے ہیں تو گدھوں کے اوپر سواری کرنے والے بھی پیدا ہوں گے. جب تک دنیا میں گدھے پیدا ہوتے رہیں گے, ان کے سوار بھی پیدا ہوتے رہیں گے. جو زیادہ چلاک ہیں وہ آپ کو آگے کہہ دیں گے کہ ہو یہ تو آپ پہ, تو آپ کو کیا ہو گیا, آپ پہ تو اثرات ہیں. بالکل اثرات ہیں. حرام کھایا اس کے اثرات ہیں, یا قرآن کی تقدیس نہیں کی اس کے اثرات ہیں, یا اپنے اللہ سے ہی آپ دور ہو گئے ہیں تو اثرات ہیں. منفی سوچ کے اثرات ہیں, نفرت کے اثرات ہیں. ایک ہی گھر میں 4 بندے رہ رہے ہیں, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مخلص نہیں ہے, ایک دوسرے کے ساتھ رنج غم گلے رکھے ہوئے ہیں, تو بھائی شیطان اتنا فارغ نہیں ہے, اس کو کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے آپ کے پاس آئے. وہ یورپ کیوں نہ جائے جہاں لوگ بڑے ایمان سے رہ رہے ہیں, صحیح رہ رہے ہیں, ادھر جا کے فساد کیوں نہ کرے. ادھر تو آپ لوگ خود کو فیل ہیں, ادھر تو سگے بہن بھائی ایک گھر میں نہیں رہ سکتے. آتے ساتھ بھابھی بھی خراب نکل آتی ہے, نندوں پہ بھی جن آ جاتا ہے, ساس بھی لرزنے لگتی ہے, اور بہو بھی کپ کپانے لگتی ہے. یہ ساروں کے اوپر جن جادو, یہ اتنے فارغ ہیں یہ لوگ. تو ہماری آپس کی نفرتیں, حسد, کینے, بغض ہیں. سرکار دو عالم نے وہ دعا پڑھ دی اور کہا یہ ختم ہو گیا. 200 کلومیٹر دور وہ جادوگر رہتے تھے, اور ان کا کلیم تھا, یہود تھے وہ, ان کا کلیم تھا کہ ہمارے پاس آسمانی علم ہے اور اس کا توڑ نہیں ہے. توریت آسمانی علم ہے, انجیل آسمانی علم ہے, زبور آسمانی علم ہے, اور جو ہاروت ماروت نے سکھایا وہ بھی آسمانی علم ہے. سارا علم ہی آسمانی ہے.